یہاں سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی نے لوگوں سے ان سے کیوں سوال کیا کہ کیا وہاں کبھی بت کی پوجا ہوتی تھی، کبھی وہاں بت تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں بت ہوگا تو وہاں پر کسی جانور کا ذبح کرنا چاہے اللہ کے نام ہی پر کیوں جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو صحابی تھے کیا وہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے؟ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتے؟ کیا کسی پیر اور فقیر اور کسی بت کے نام پر جا کر کے جانور ذبح کرتے؟ نہیں، وہ جانور ذبح کرتے اللہ رب العالمین کے نام پر، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ ہو کر کہہ کر جانور ذبح کرتے۔ لیکن چونکہ جگہ ایسی ہے جو عبادت کی جگہ نہیں ہے اور نظر ماننا جانور ذبح کرنا عبادت ہے، لہذا عبادت وہی ہوگی جہاں اللہ رب العالمین کی بات کی جائے گی۔ ایسی جگہ پر اللہ کی بات کرنا جہاں پر شرک ہوتا ہو وہاں انسان اگر جا کر کے کرے گا یہ چیز اس کے لیے حرام ہوگی۔ اسی لیے قبرستان میں نماز پڑھنا حرام ہے، قبرستان میں جانور ذبح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ قبرستان یہ مردوں کا شہر ہے، مردوں کا مدفن ہے، مردوں کو وہاں رکھا جاتا ہے، اس لیے وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں کی جائیں گی۔ تو غیر اللہ کے نام پر بھی اسی جگہ پر جہاں غیر اللہ کی بات ہوتی ہے، غیر اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، اگر وہاں اللہ کے نام پر بھی جا کر کے کوئی جانور ذبح کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اگر ان کا کوئی مذہبی میلہ ہے، ایسا میلہ جن کے مذہب سے متعلق ہے، وہاں بھی جا کر کے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ حرام اور شرک ہوگا، ناجائز ہوگا۔ غیر مسلم کا میلہ ہے، ان کے مذہب کا میلہ ہے، ان کے مذہب سے متعلق ہے، وہ تیوہار اور عید ان کے مذہب سے متعلق ہے۔ یہ عام بازار کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس بازار یا اس میلے کی بات ہو رہی ہے جو ان کے مذہب سے متعلق ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا، وہاں جا کر کے آپ اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے نے پوچھا کیا وہاں کبھی عید ہوتی تھی ان کی، کیا ان کا مذہبی میلہ لگتا تھا، ان کا دینی تیوہار لگتا تھا؟ اگر دینی میلہ ان کا لگتا تھا تمہارے ان کو منع کر دیتے کہ نہیں وہاں پر جانور ذبح کرنا تمہارے جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح کرتا ہے لیکن ایسی جگہ ذبح کرتا ہے جہاں غیر اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، وہاں پر ذبح کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ اللہ کے سن حدیث ہے، آپ فرماتے میرے بھائی کو غور سنیے ہماری اس بات کو، ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ جس جنازے کے اوپر 40 لوگوں نے جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہیں، اگر ان لوگوں نے اس آدمی کے اوپر جنازے کی نماز پڑھ دیا اللہ رب العالمین اس جنازے کی مغفرت کر دیتا ہے، تو اس جنازے کے تعلق سے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جنازے کی نماز کیا کوئی غیر مسلم پڑھتا ہے؟ جنازے کی نماز کیا کوئی یہودی پڑھتا ہے؟ جنازے کی نماز کیا کوئی نصرانی اور کرسچن پڑھتا ہے؟ جنازے کی نماز مسلمان پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا پڑھتا ہے، نبی پر ایمان لانے والا پڑھتا ہے۔ ہمارے نبی نے قید کیوں لگائی کہ وہ 40 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں، وہ اگر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ کیوں ہمارے نبی نے قید لگائی؟ اس لیے قید لگائی کہ ایک انسان اگر حقیقی مسلمان نہیں ہے، سچا مسلمان نہیں ہے، نبی کے لائے ہوئے دین پر اسلام پر نہیں ہے وہ، تو ایک ایسا مسلمان اسلام کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ یہ جو یہودی تھے، نصارہ تھے، یہ بھی مسلمان تھے اپنے زمانے میں، لیکن انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو اللہ رب العالمین نے بھیجا، جو پہلی قوم ہے جس کے اندر شرک پیدا ہوا، ان کے پاس نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ دنیا کی شروعات مسلمان سے ہوئی ہے، دنیا کی شروعات کافر سے نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس لیے میں یہی کہتا ہوں دنیا کے تمام انسانوں کی گھر واپسی ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کے تمام انسانوں کا گھر توحید ہے، تمام انسانوں کا گھر اسلام ہے۔ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت حوا تھی، انہیں دونوں سے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو بسایا ہے۔ سب سے پرانا گھر، سب سے پہلا گھر انسان کا اسلام ہے، توحید ہے۔ اللہ نے ایک ہی دین دنیا کے اندر بھیجا ہے، دین اسلام۔ تمام نبیوں کا دین ایک تھا، اللہ کے سن حدیث ہے یہ، تمام نبیوں کا دین ایک تھا۔ تمام انبیاء اللہ کے بھائی ہیں، مائیں مختلف ہیں، لیکن سب کا دین ایک ہے۔ شریعتیں مختلف ہوتی تھیں لیکن دین توحید سب کا ایک ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اسی توحید کی، توحید الوہیت کی۔
اس لیے ہر نبی کا کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ. اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، تمام رہا ہے. اس لیے کلمہ نہیں ہوا لا رب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ. یہ کلمہ نہیں بنا ہمارا. اللہ نے جو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ تمام نبیوں کا تھا. لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب کا کلمہ یہی تھا میرے بھائی، کیونکہ سب اللہ کو رب مانتے تھے، سب اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتے تھے. اس میں اختلاف ہی نہیں تھا، اس میں جھگڑا ہی نہیں تھا. اسی لیے سب نے اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں رسول بھیجا کہ جاؤ انہیں ایک اللہ کی بات کی دعوت دو اور طاغوت غیر اللہ کی عبادت سے ان کو بچاؤ. اللہ کے علاوہ جس کی تشریح کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات کی جائے وہ طاغوت ہے. لہذا اللہ کی عبادت سے ان کو بچاؤ. تمام نبیوں کا دین یہی تھا، تمام نبیوں کا دین یہی تھا. ہر نبی نے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی بات کی جائے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دیا. لہذا جو شرک پیدا ہوا پہلی بار مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا شرک، کیونکہ دنیا میں کسی مشرک کا وجود نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا دنیا کے اندر. سب کے سب مسلمان تھے، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، نبیوں پر ایمان لانے والے، سب کے سب مسلمان تھے. پہلی بار جب شرک پیدا ہوا انہی کے اندر پیدا ہوا، مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا. اس لیے اس دھوکے میں نہ رہے، ہم اس مغالطے میں نہ رہیں کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں. جنت میں جانے کے لیے کلمہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ کلمے کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہوگا. کلمے کے تقاضے کے مطابق ہمارا اور آپ کا عمل نہیں ہوگا. اللہ کے سننے کا خالصاً بقلبہ، جب تک انسان اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ نہیں کہے گا، کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، اس وقت تک انسان کے لیے صرف کلمہ زبان سے کہہ دینا اس انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. چابی ہوتی ہے، چابی کے اندر دندان ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں چابی کے اندر. اگر وہ دندان نہ ہو دروازہ نہیں کھلے گا. چابی ہے انسان کے پاس لیکن اس میں دندان نہیں ہے. آج تو چابی کا دور نہیں ہے، آج تو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن کارڈ کے اندر بار کوڈ ہوتا ہے. اگر وہ بار کوڈ میچ نہیں کھائے گا تو دروازہ نہیں کھلے گا. بار کوڈ نہیں ہوگا دروازہ نہیں کھلے گا وہ. اس لیے ضروری ہے یہ انسان صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان جنت کا حقدار نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اس کلمے کے مطابق عمل نہیں کرے گا. اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا، اس نے اپنے اس کلمے کے کہنے کو باطل کر دیا، اپوزٹ کر دیا اس نے. اس لیے شرطیں ہیں اس کی کلمے کی، ان کلمے کے شرطوں پر پورا اترنا، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. جب تک انسان اس کو پورا نہیں کرے گا میرے بھائی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ مغالطہ جو ہمارے پاس پایا جاتا ہے یا جو کچھ لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب تو مسلمان ہیں اب کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ جو مغالطہ ہے یہ بہت بڑا مغالطہ اور دھوکہ ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے. مسلمان کے اندر پہلے شرک پیدا ہوا، سب سے پہلی قوم علیہ السلام کی قوم سارے کے سارے مسلمان تھے. اللہ نے آسمان سے کوئی نئی مخلوق نہیں اتاری تھی، نئے انسانوں کو نہیں اتارا تھا، پہاڑوں سے اور زمینوں سے نہیں پیدا کیا تھا کہ انہوں نے آ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. نہیں، وہی لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے، انہی لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا. ان کے 5 نئے لوگ تھے جو گزر گئے، ان لوگوں کا واسطہ لینا شروع کر دیا. جو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَذُرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذُرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 لوگ تھے، ان کو 5 لوگ نیک تھے، بزرگ لوگ تھے. جب وہ مر گئے لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بارش برسا دے، ان کے ذریعے سے ہمیں معاف کر دے، ہمیں اولاد دے دے. وہیں سے کائنات کے اندر شرک پیدا ہوا. اللہ رب العالمین علیہ السلام کو بھیجا. 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، 950 سال تک. اس لیے توحید کی دعوت ہمیشہ دی جائے گی. یہ بنیاد اور اساس ہے. یہ ہر
नबी की दुनिया में आने का मकसद यही था। अल्लाह ने जन्नत इसलिए पैदा की, जो तौहीद नहीं मानेगा, तौहीद के खिलाफ करेगा, उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम पैदा किया है। पूरा कुरान तौहीद है मेरे भाइयों। इमाम इब्न तैय्यिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान अव्वल से लेकर के आखिर तक तौहीद ही तौहीद है। या तो कुरान में बराह रास्त तौहीद का जिक्र है, तौहीद का जिक्र है, या तौहीद के मानने वालों के लिए अल्लाह ने जो इनाम रखा उनका जिक्र है, या जो तौहीद नहीं मानी जिन कौमों ने, उन कौमों की हलाकत और बर्बादी का जिक्र है। तो पूरा कुरान तौहीद ही से मुताल्लिक़ है। लिहाजा तौहीद बुनियाद है हमारी, ये असास है, ये रूह है। क्या बगैर रूह के इंसान का तस्वुर हो सकता है? कोई इंसान उसके अंदर रूह ना पाई जाती हो? क्या बगैर बुनियाद की इमारत खड़ी की जा सकती है? क्या बगैर जड़ के और बगैर बुनियाद के किसी दरख्त का वजूद हो सकता है? कि दरख्त हवा में लटक रहा हो और उसके नीचे जड़ ना हो, उसके नीचे बुनियाद नहीं हो सकता। ये अगर तौहीद नहीं है तो इस्लाम का तस्वुर नहीं है। अगर तौहीद नहीं तो जन्नत में जाने का तस्वुर नहीं किया जा सकता है। जन्नत अल्लाह रब्बुल मुवहिदीन के लिए बनाई है। अल्लाह रब्बुल मुशरिकीन पर जन्नत को हराम कर दिया है। अल्लाह के रसूल की हदीस कुदसी अल्लाह के रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अगर इंसान मेरे पास पहाड़ के बराबर गुनाह लेकर के आएगा, लेकिन उसने मेरे साथ शिरक नहीं किया है, तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर सकता हूँ। आसमान जमीन से लेकर के आसमान की सतहों तक गुनाह ही गुनाह उसने कर रखा है, लेकिन एक गुनाह नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करना उसने नहीं किया। तुम्हारे भी फरमाता है कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला उसी की बकदर मग़फ़िरत लेकर के आएगा और उसके गुनाहों को माफ कर देगा। जिस हालत में मरा उसने अल्लाह ताला के साथ शिरक नहीं किया। दखलल जन्नह मन मात व ला युशरिकु बिल्लाह दखलल जन्नह। जो इस हालत में मरा उसने अल्लाह ताला के साथ शिरक न किया हो, अल्लाह ताला के साथ शिरक न करने की वजह से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा, और जो शिरक करने की हालत मर जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, ये तौहीद उलूहियत है, ये तौहीद इबादत है, जो सबसे अहम और बुनियाद है। ये इसी तौहीद के लिए हम सबको पैदा किया गया। इसी की बुनियाद पर मुसलमान इंसान की दो किस्म होती है, एक मुसलमान होता है, एक काफिर होता है। एक मोमिन और एक काफिर होता है। फमिनकुम मोमिन व मिनकुम काफिर। जो ईमान लाए वो मोमिन है, जो अल्लाह की खालिस इबादत करे वो मोमिन है, जो अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करे वो मोमिन है, जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करे वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत का हकदार नहीं हो सकता। अगर ये तौहीद है हमारे पास, तभी क़यामत के दिन नबी की सिफारिश के हकदार बनेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सवाल किया, मन असअदुन नास बिशफ़ाअत यौमल क़ियामह। क़यामत के दिन आपकी सिफारिश का सबसे ज़्यादा हकदार कौन होगा? वो कौन खुशनसीब है जिसे क़यामत के दिन आपकी सिफारिश मिलेगी? हमारे नबी ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन बिक़ल्बिही। जिसने इखलास दिल के साथ, इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया। जब इंसान इखलास के साथ कोई काम करे, इस कलमे को पढ़ेगा, रियाकारी नहीं होगी, निफाक नहीं होगा, शोहरत नहीं होगी, दिखावा मकसद नहीं होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के खौफ के लिए उसे पढ़ा होगा, ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक नहीं करेगा, कलमे के तकाज़ों को पूरा करेगा। इसलिए हमारे मैंने फरमाया, जिसने खुलूस दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश क़याम होगी। हमारे नबी सिफारिश मुशरिकीन के लिए नहीं करेंगे, हमारे नबी बिदअतियों को हौज से भगा देंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, जन्नत में जाने के लिए ये तौहीद खालिस, ये तौहीद इबादत, ये तौहीद उलूहियत, ये बुनियादी शर्त है। इसके बगैर कोई इंसान जन्नत के अंदर जाने का हक नहीं रख सकता है। अगर ये तौहीद हमारे पास नहीं है, ये तौहीद उलूहियत, तो मेरे भाइयों कब्र के अंदर भी हम अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ते आएंगे उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकेंगे। अल्लाह कहता है, युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कौल साबित से जो अहले ईमान हैं, उन अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? उनको साबित कदमी अता फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। और आखिरत की शुरुआत कब्र से हो जाती है। इसलिए कब्र के अंदर भी अगर इंसान के पास ये तौहीद नहीं होगी, ऐसी सूरत में ऐसे इंसान को जवाब देने की तौफीक नहीं होगी, वो अपने आप को जहन्नम से नहीं बचा सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क से पाक रखा, जुल्म से पाक रखा। हमारे नबी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ कैद क्यों लगाई कि ईमान तो लाए, लेकिन ईमान को जुल्म से, शिर्क से पाक रखा। यहाँ जुल्म से बड़ा शिर्क है, जैसा कि हमारे नबी ने इसकी तारीफ की बताया। साहबे कराम ने पूछा, अय्युना लम यज़लिम या रसूलल्लाह, हम में से कौन ऐसा है जो जुल्म नहीं करता है? हमारे नबी ने क्या फरमाया, ये वो जुल्म नहीं मुराद है
جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے۔ یہاں ظلم سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ شرک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی بجائے کسی اور کی کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کی مستحق ہے، اس عبادت کو اللہ کی ذات پر رکھنے کے بجائے کسی اور جگہ رکھ دیا تو اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، یہ ظلم ہو گیا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کو جو اس کی جگہ ہے وہاں نہ رکھنا، دوسری جگہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ عبادت کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہوں گی، اب ان عبادتوں کو اللہ کی کرنے کے بجائے کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے پاک رکھا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی امن ہے، وہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی پرستی سے ان کو بچائے گا، اور یہ سب سے بڑا امن ہے میرے بھائی، یاد رکھو، سب سے بڑا امن ہے یہ سب سے بڑی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوگا موحدین کے لیے، پکے اور سچے مومنین کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر امن دے گا۔ امن کس چیز کا؟ دنیا کے اندر بھی امن و امان ہوگا، اللہ ان کے اعمال کو شرک سے امن دے گا، شرک سے ان کے اعمال کو بچائے گا۔ اگر انسان نے اپنے اعمال کو شرک سے بچا لیا، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں، کیونکہ دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ نعمت آپ کو جنت کے اندر لے جا کر کے چھوڑے گی۔ سب سے بڑی نعمت ہوگی میرے بھائی میں، دنیا کے اندر بھی امن ہوگا اور قبر کے اندر بھی امن ہوگا، ان کو عذاب سے امن ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ قبر کی سختیوں سے، قبر کے فتنوں سے، قبر کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا۔ آخرت کے اندر بھی ان کے لیے امن ہوگا، صراط پر ان کے لیے امن ہوگا، صراط پار کر جائیں گے، جہنم سے ان کے لیے امن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائے گا۔ اللہ اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کہاں پر امن، اللہ نے مطلق رکھا ان کے لیے امن ہے، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، برزخ کے اندر بھی، ہر جگہ پر، ہر جگہ، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان دے گا۔ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اصلی ہدایت یافتہ یہی ہیں جو توحید پر ہیں، جن کے پاس توحید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی ہدایت توحید ہے۔ توحید کے بغیر میرے بھائی کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کسی کا قبول نہیں کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی آپ غور کیجیے، اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ظلم اور شرک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا، شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک نہیں بننے دیا، قربان ہو گیا، وہ جان دے دی، شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے شرک نہیں کیا۔ ہمارے بھی نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا ابو ذر سے، ابو ذر لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اے موحدین، اے توحید والو، توحید خالص والو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرو، اس توحید کی حفاظت کرو، جان چلی جائے، جانے کی جانی جانی ہے، لیکن کبھی شرک کے ساتھ سمجھوتا مت کرنا، کبھی توحید کو نہ چھوڑنا۔ اگر دنیا میں توحید چھوڑ دیا، آخرت کے اندر ایسے انسان کے لیے سزا ہی سزا ہے، جہنم ہی جہنم ہے، اور اس کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ لہذا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی ذرا برابر شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک کرنے والے پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ لہذا معلوم کیا ہوا، ایک ایمان والا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری بات میں کوئی جھوٹ نظر آتا ہے یا ہماری بات کے اندر آپ کو سچائی کچھ کم نظر آتی ہے، اپنے ملک کے لوگوں کا حال دیکھ لو، اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھ لو۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں مزارے ہیں جن کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کا باقاعدہ سجدہ کیا جاتا ہے، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے نام پر نذر و نیاز پیش کیے جاتے ہیں، ہزاروں ایسی قبریں ہیں جن کا باقاعدہ طواف کیا جاتا ہے، باقاعدہ طواف کیا جاتا ہے، وہاں جاتے ہیں، اس کو پیٹ پیچھے کر کے واپس نہیں آ سکتے۔ اس قدر درگاہ کا، اس قدر مزار کا ادب اور احترام ہے، وہ ادب اور احترام میرے بھائیوں مسجدوں کا نہیں ہے، خانہ کعبہ کا نہیں ہے۔ انسان کا عقیدہ اس قدر باطل ہو چکا ہے، وہ
وہ مسجد حرام کے اندر آتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے یہ کس پیر کا مزار ہے؟ وہ خانہ کعبہ جسے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا، ہدی للناس بنایا جسے اللہ رب العالمین نے، اس خانہ کعبہ کو، اس ہدایت کے سرچشمے کو طواف کرتے ہوئے پوچھتا ہے یہ کس ولی کا مزار ہے، یہ کس پیر کا مزار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صورتحال پہنچ چکی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، انسان اگرچہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اگرچہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، لیکن جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اگر بدعت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اسے ہٹا بھگا دیں گے اپنے حوض سے، اور جو شرک کرنے والا ہوگا ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کبھی جنت کے داخل نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والا کوئی بھی شرک کرنے والا، ایسا نہیں کہ شرک غیر مسلم ہی کرتا ہے، ایک ہندو اور ایک کافر ہی کرتا ہے، کرسچین اور سکھ اور عیسائی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں مسلمان شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ توحید الوہیت ہے، یہ توحید عبادت ہے، اس کے بغیر انسان کے لیے نجات ناممکن ہے۔ اور یہ توحید میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ لوگ توحید کا ذکر کرتے ہو، توحید کا ذکر کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کا ایسا نظام بنا دیا ہے کہ دنیا کے اندر ہر جگہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہی رہتا ہے۔ اذان تو دی جاتی ہے، اذان میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ دونوں معنی بغیر کوئی انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی صرف توحید ماننے والا ہو لیکن نبی کو نبی نہ مانے، وہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کی اہمیت ہے، یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور نبی پر ایمان نہ لائے، چاہے اس کا تمام نبیوں پر ایمان ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا، دنیا کے اندر نماز کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، کہیں پر نماز کا وقت ہے، کہیں پر اذان کا وقت ہے، کہیں پر اور وقت ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی نبوت کا، اس کی رسالت کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے مقام کو اونچا کر دیا۔ اس لیے جہاں توحید کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی کی رسالت کا اور وفا رسول کی رسالت کا اور نبوت کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اذان کے اندر اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے، اقامت جو کہی جاتی ہے، اقامت کے اندر اسی بات کا ذکر ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ جو توحید ہے، اس توحید کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ کا ہوتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہم ہو گئے خلاص ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ آئے، ایسا نہیں کہ آپ نے توحید کا ذکر چھوڑ دیا، توحید کی دعوت آپ نے لوگوں کو دینا چھوڑ دیا۔ آپ اس طرح مرض پر ہیں، مرض الموت میں ہیں، اور آپ نے لوگوں کو وصیت کی کہ لا تتخذوا، کہ میری بات میری قبر کو جو ہے پسند نہ بنا لینا۔ لعنت اللہ علیہ النصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا دیا۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی اور کہا کہ اللہ کی لعنت ویسے لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ کرنے لگے، وہاں جا کر کوئی باتیں کرنے لگے جو عبادت اللہ کے لیے ہے، وہاں جا کر کے قبروں پر ساری چیزیں کرنے لگے۔ اس لیے انہوں نے ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جنہوں نے نبی کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اور قبر کو مسجد بنانے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 3 معنی شامل ہے۔ ایک معنی تو ہے کہ اس پر مسجد تعمیر کر دینا، قبر پر مسجد کھڑی کر دینا، دیوار کھڑی کر دینا، مسجد بنا دینا۔ دوسرا ایک جا کر کے وہاں پر سجدے کرنا، اگرچہ مسجد نہیں بنایا، اس نے تعمیر نہیں کی، مسجد نہیں بنایا، منبر محراب اور اس طریقے سے تعمیر نہیں کیا، لیکن جا کر کے وہاں سجدے کرتا ہے، یہ قبر کو مسجد بنانا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اور تیسرا معنی یہ میرے بھائیوں کہ اس کی طرف رک کر کے انسان دعا کرتا ہے جا کر کے وہاں پر، تو یہ اللہ یہ مسجد کو، یہ قبر کو مسجد بنانا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی مدینے کے اندر جب آئے تو ایسا نہیں کہ آپ نے توحید کا ذکر چھوڑ دیا اور آپ نے صرف مسئلے مسائل بیان کیے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور اس طریقے سے عمرہ اور حج کا طریقہ بتایا، نہیں، آپ نے ہمیشہ توحید کی دعوت دی۔ اللہ نے تمام نبیوں کو اسی کے لیے بھیجا، اللہ نے قرآن اسی لیے اتارا، اللہ نے جو ہے جو آسمانی کتابیں دنیا کے اندر بھیجی گئی ان تمام آسمانی کتابوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی لیے نازل فرمایا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ سب سے اہم توحید ہے، توحید الوہیت اور توحید عبادت۔ اس کے بغیر انسان اگر توحید الوہیت اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن یہ توحید نہیں پائی جاتی، ایسا انسان کبھی بھی جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور توحید
کا کامل ذکر شرک کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. جب اپوزٹ کا ذکر ہوتا ہے تبھی جا کر اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے توحید کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی ذکر کیا. آج کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں توحید کا ذکر تو کریں گے لیکن شرک کی مذمت نہیں بیان کریں گے, شرک کی قباحت نہیں بیان کریں گے, شرک کیا اس کو نہیں بیان کریں گے. اس سے توحید کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کے اندر توحید کو بیان کیا وہیں شرک کو بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سنت کی تعلیم دیتے تھے وہیں لوگوں کو بدعت سے بھی منع کیا کرتے تھے. بدعت سے منع کرنا بھی ضروری ہے. معروف کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ منکر سے لوگوں کو روکنا بھی ضروری ہے. صرف معروف کا حکم دے دینے سے اسلام کی تبلیغ نہیں ہوگی, دین کی نشر و اشاعت نہیں ہوگی. صرف معروف دے دیا ہم نے, صرف بھلائی کی باتیں بتا دی ہم نے اور اس طریقے سے منکر ہم نے نہیں بتایا, نہیں ہوگا. منکر آپ کو بتانا ضروری ہے, منکر کا کما کرنا ضروری ہے, منکر کی بے کنی کرنی ضروری ہے. اگر منکر اور بدعات اور شرک نہیں بتائیں گے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. اس لیے توحید کی فضیلت کے ساتھ ساتھ شرک کی مذمت اور شرک کی برائی, شرک کے نقصانات, شرک کی تباہ کاریاں اور شرک کے جو نقصانات ہیں ان تمام چیزوں کو بیان کرنا یہی سلف صالحین کا منہج ہے, یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ دونوں کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے, دوا کے ساتھ ساتھ بولتا ہے کہ بھائی آپ کی بیماری ہے, آپ یہ چیز مت کھانا, آپ کو منع کرتا شوگر ہے, آپ جو ہے شوگر مت کھانا, آپ کو شوگر کی بیماری ہے, آپ دل کے مریض ہیں, آپ روغن کی چیزیں اور یہ ساری چیزیں مت کھانا, ڈاکٹر آپ کو منع کرتا ہے. لہذا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپوزٹ جانے. جب تک انسان اپوزٹ نہیں جانے گا, انسان جب بیمار ہوتا ہے تب جا کر صحت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. انسان جو فقیر و فلاس ہے اسے جا کر کے مال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں جب تک شرک انسان نہیں جانے گا توحید کی اہمیت اس کے دلوں میں اجاگر نہیں ہوگی. اس لیے شرک کیا ہے اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ میرے بھائیوں اپنے آپ کو شرک سمجھانا, یہ کلمہ پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو سکتا ہے. دھوکے مت رہیے ہم رہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا, نبی کی سفارش مل جائے گی. نہیں, نبی کی سفارش نہیں ملے گی. اگر آپ شرک کرنے والے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مر گئے جہنم کے اندر جائیں گے. اگر آپ شرک نہیں کرتے دنیا کے کسی کونے پر جائے آپ پر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی آپ جنت کے حقدار ہوں گے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا. کیونکہ شرک کرنے والے پر اللہ رب العزت کو حرام کر دیا ہے. آج دنیا کا ہمارا معاشرہ شرک کو بڑا گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کہتے شرک بڑا گناہ نہیں ہے, دیگر گناہوں کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں. پوری انسانیت کے اندر پورے دین میں اللہ کے نزدیک تمام انبیاء کے نزدیک جو دین اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا کسی نبی کے یہاں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا. اللہ کے نزدیک شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. شرک بستی کا نام نہیں ہے. شرک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی بات کریں, روزہ نماز زکات حج قربانی نذر و نیاز قسم غیر اللہ کے لیے کرے, تعویذ استعمال کرے, ڈنڈے استعمال کرے, غیر اللہ کی قسمیں کھائیں, آپ غیر اللہ کے نام پر روزہ نیاز پیش کریں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. شرک بستی کا صرف نام نہیں ہے, صرف جو ہے مندروں میں جانے کا صرف نام نہیں ہے. لہذا ہمیں شرک کو بھی سمجھنا ہے. شرک کیا ہے, شرک سمجھیں گے تب جا کر کے ہمارے سامنے توحید کی اہمیت واضح ہوگی. یہ توحید ربوبیت تھی. اور تیسری توحید اسماء و صفات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ العالمین کے جو بے شمار نام ہیں ان تمام ناموں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نام و صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. ان ناموں کی نہ کیفیت بیان کی جائے گی, نہ ان کی مثال دی جائے گی, نہ ان کی جو ہے تشبیہ پیش کی جائے گی, نہ ان ناموں کا انکار کیا جائے گا. یہ توحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے انسان اس کے بارے میں علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے.